اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنصَارَ اللَّهِ كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو۔ آنے والی آیات مبارکہ میں جو اللہ تبارک و تعالی فرمانا چاہتے ہیں اس کے اعتبار سے اگر یوں مفہوماً اس کا ترجمہ کیا جائے تو بہت درست ہوگا، اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو۔ حل ادلکم، کیا بتاؤں میں تم کو، کیا دلالت کروں میں تمہارے لیے علی تجارت، ایسی تجارت پر جو تنجی بچائے گی تم کو من عذاب علیم، دردناک عذاب سے۔ انسان تجارت کرتا ہے، پیسہ کماتا ہے کہ میں پریشانیوں سے بچ جاؤں، سردی گرمی سے بچ جاؤں، بھوک سے بچ جاؤں، پیاس سے بچ جاؤں۔ تو انسان کی زندگی کا اتنا ہی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ ایک اچھا سا مکان بنا لے اور 30-40 سال اس مکان میں وہ سردی گرمی سے بچ جائے۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ یہ مسئلہ نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہی مسئلہ نہیں ہے کہ صرف 25, 30, 60, 70 سال جو ہے وہ سردی گرمی سے بچ جاؤں، 50 سال 60 سال اچھا کھا لوں، اچھا پہن لوں، بلکہ اس کے بعد تو اصل زندگی کا لمبا دور شروع ہوگا۔ اور جس طرح یہاں مکان کی ضرورت ہے، یہاں جو ہے وہ کھانے پینے کی ضرورت ہے، یہاں جو ہے وہ آسائش کی، آرام کی ضرورت ہے، اسی طرح انسان کو اس زندگی کے اندر بھی ان ساری چیزوں کی ضرورت ہے۔ تو تجارت کے اندر آدمی 3 چیزیں لگاتا ہے، جان لگاتا ہے، مال لگاتا ہے، وقت لگاتا ہے۔ جان، مال، وقت لگا کر انسان تجارت کرتا ہے، اور اس تجارت کے اندر کبھی بندہ کامیاب ہو جاتا ہے، کبھی بندہ ناکام ہو جاتا ہے، کبھی تو لٹیا ہی پوری ڈوب جاتی ہے کہ پیسہ لگایا تھا کہیں سے زمین فروخت کر کے بھی تجارت میں، اور وہ سارا پیسہ ہی ڈوب گیا۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں کہ اگر وہ تجارت تم کرو گے تو تم عذاب دردناک سے بچو گے۔
اور اس کے لیے فرمایا کہ وہ کون سی تجارت ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، تؤمنون تم ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ لیکن کمال یہ ہے، آپ کا ذہن ہٹ نہ جائے، کیا کہا پہلے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اور اب کہہ رہے ہیں کہ کامیاب تجارت کون سی ہے؟ اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ۔ یہ نقطہ سمجھنے کا ہے، اور اس کو بھئی ایک ایمان والے کو میں کہہ رہا ہوں بیٹھنے والوں بیٹھو، یہ پہلے کہا نا، مخاطب ہی ایسے کیا، اسی لیے میں نے وہ ترجمہ کیا تھا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان کے دعوے دار ہو، تؤمنون باللہ ورسولہ، تم خالی ایمان کا دعویٰ نہ کرو بلکہ عملاً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف گاڑی کے اندر 100 روپیہ کرایہ بچانے کے لیے اس ایمان کو داؤ پر لگا دو۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ تم اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور جہاد کرو تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں، بِأَمْوَالِكُمْ، باتوں سے نہیں، بِأَمْوَالِكُمْ اپنے مالوں سے، وَأَنفُسِكُمْ اور اپنی جانوں سے۔ بہت ہی انقلابی اللہ رب العالمین کا یہ پیغام ہے۔ ہر آدمی اپنا جائزہ لے کہ میں اپنا مال اور جان کا کتنا حصہ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں لگا رہا۔ ایک زمانے میں اقوال زرعی چلے تھے کہ دنیا کے لیے اتنی محنت کر جتنا تجھے دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کر جتنا تجھے آخرت میں رہنا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ دنیا میں کوئی 60 سال رہتا ہے، کوئی 70 سال، کوئی 80 سال، لیکن وہاں تو ہمیشہ ہمیش رہنا ہے۔ تو کیا ہم 60 سالہ زندگی کے لیے زیادہ محنت کر رہے ہیں یا ہمیشہ ہمیش کی زندگی کے لیے زیادہ محنت کر رہے ہیں؟ ایک بندہ سعودیہ عربیہ جاتا ہے ملازمت کے لیے، کہیں اس کی پوسٹنگ ہو جاتی ہے، اس پوسٹنگ کے دوران اس کو 2 سال وہاں رہنا ہوتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کے بعد مجھے 50 سال ریٹائرمنٹ کے بعد یا سعودیہ سے ویزا ختم ہونے کے بعد میڈر میں رہنا ہے، تو وہ زیادہ محنت وہاں کرتا ہے کہ یہاں کرتا ہے۔ اسی طرح بندہ یہ سوچے کہ یہاں کتنا رہنا ہے اور آخرت میں کتنا رہنا ہے، تو آخرت کے عذاب دردناک سے بچنے کے لیے فرمایا کہ تمہارے پاس ایمان کامل ہونا چاہیے۔ آدمی از صبح تا شام اپنے اعمال کے اوپر غور کرے کہ میں کیا کیا اعمال کر رہا ہوں، آخرت کے لیے کتنا کر رہا ہوں، دنیا کے لیے کتنا کر رہا ہوں۔ میں چاہوں گا اس آیت کو پھر دہرا دوں، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ، اے وہ لوگوں جو ایمان کے دعوے دار ہو، کیا بتاؤں میں تم کو ایسی تجارت جو بچا لے گی تم کو دردناک عذاب سے۔ اب وہ تجارت بتا رہے ہیں کہ ایمان کا دعویٰ کام نہیں آئے گا۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ تم اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر، جیسا ایمان لانے کا حق ہے، یا جیسا دوسری جگہ پر قرآن نے کہا تھا آمنو کما آمن الناس، کہ ایمان اس طرح لاؤ جس طرح صحابہ ایمان لائے۔ اور پھر اس اللہ رسول پر ایمان لانے کی دلیل کیا ہے؟ دعویٰ نہیں، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تم مشقتیں اٹھاؤ، مصائب اٹھاؤ، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں، بِأَمْوَالِكُمْ اپنے مالوں سے، وَأَنفُسِكُمْ اور اپنے جانوں سے۔ ہم تو بہت چھوٹے چھوٹے اعمال کے لیے سارا ہی ایمان ختم کر دیتے ہیں۔ ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ ایک بندہ حج کر کے آیا، 2 حج کیے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق عطا فرمائی، تو ان کے گھر کوئی مہمان آئے اور خادم جو ہیں وہ پانی لایا، تو انہوں نے خادم سے کہا نہیں، وہ پہلے حج کے موقع پر جو برتن میں سعودیہ سے لایا تھا اس برتن سے پانی لے کر آؤ۔
تو ان بزرگوں نے کہا کہ ایک گلاس پانی میں دونوں حج ختم کر دیے. اصل میں وہ دکھانا ہی چاہتا تھا کہ میں نے 2 حج کیے ہوئے. تو نہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بندے کو کام کرنا چاہیے اور بچا بچا کر کے اپنے ایمان کو رکھنا چاہیے. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. اچھا، جب جان و مال کو دین پر لگاؤ گے تو کیا ہوگا؟ اوپر ایک مطلقاً بات کہی تھی کہ دردناک عذاب سے بچ جاؤ گے. اب اس کی تفصیل آگے بیان کر رہے ہیں. یغفر لکم، بخش دے گا تم کو اللہ تعالیٰ ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو. یہ گناہ بہت بری چیز ہوتی ہے. یہ دنیا میں بھی انسان کو سب کچھ ہوتے ہوئے پھر بھی بے چین رکھتا ہے، اور آخرت کے اندر تو یہ برباد کرے ہی گا. باقول اللہ کے ایک ولی کے کہ ایک آدمی زور کے ساتھ دیوار کے ساتھ سر مارے تو اگر اس کی قسمت ہو تو اس کا سر پھٹنے سے بچ سکتا ہے، لیکن اگر انسان گناہ میں مبتلا رہے تو ممکن نہیں کہ پھر وہ خدا کے عذاب سے بچ سکے. اور پھر گناہ معلوم کرنے چاہیے کہ کیا کیا گناہ ہیں. یغفر لکم، بخش دے گا تمہارے لیے، ذنوبکم، تمہارے گناہ. ایک تو یہ فائدہ ہوگا. دوسرا وَيُدْخِلْكُمْ، اور داخل کرے گا تم کو، جنات، ایسے باغات میں، تجری بہ رہی ہیں، من تحتہا، ان باغات کے نیچے، الانہار، نہریں. یہی نہیں کہ یہاں ایک خوبصورت زمین کا ٹکڑا انسان کو چاہیے، وہاں بھی ضرورت ہے. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، اور محلات پاکیزہ، فی جنات عدن، ہمیشہ ہمیش کے باغات کے اندر. آخر کوئی تو بات تھی کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنا سارا کچھ جو ہے جان مال اسلام کے لیے خرچ کر دیا. یہی ان کا ایمان اور یقین تھا اس کے لیے. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور مساکن، محلات، طیبتاً، پاکیزہ، فی جنات عدن، ہمیشہ ہمیش کے باغات میں. فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی. یہاں کوئی کچھ عرصہ صدر مملکت بھی بن گیا تو کیا ہے، چند دن کی کہانی، قصہ ہے، پھر ختم. اصل وہ کامیابی ہے کہ جو ہمیشہ ہمیش کی ہو. کامیابی وہ ہے کہ جس کامیابی کے بعد ناکامی نہ ہو. اچھا، فرمایا کہ اللہ رب العالمین خالق ہیں انسانوں کے، تو انسان کی نفسیات ہیں کہ وہ آج کو پسند کرتا ہے. اے جگ میٹھا، اگلا جگ کس ڈٹھا. تو وہ کہتا ہے کہ تو سارے قیامت کے وعدے ہو رہے ہیں. فرمایا نہیں، وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اور دوسری نعمت بھی جس کو تم پسند کرتے ہو. یہی نہیں کہ آخرت ہی کی کامیابی ملے گی، دنیا کے اندر پریشان رہو گے، نہیں. وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اور دوسری بات وہ جس کو تم پسند کرتے ہو، کیا؟ نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، اللہ کی مدد اور فتح قریب تمہیں مل جائے گی. یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر مدینہ منورہ میں آیات نازل ہوئی. جیسے کل بھی میں نے عرض کی تھی کہ اس وقت چند ہزار صحابہ تھے اور اطراف اربع میں آپ کی مخالفت پر لوگ ڈٹے ہوئے تھے. تو قرآن نے اس وقت کہا نصر من اللہ، اللہ تعالیٰ کی مدد، و فتح، اور کامیابی قریب ہے. دنیا میں بھی تمہیں عزت ملے گی، مدد آئے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمہارے ساتھ. وبشر المؤمنین، اور خوشخبری سنا دیجئے ایمان والوں کو. پھر اس کے تھوڑے ہی دنوں کے بعد مکہ شریف فتح ہو گیا اور کفر جو ہے وہ مغلوب ہو گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں خوشخبری ہو، اب تم دوسروں پر لشکر کشی کرو گے، اب کفر کی طاقت ٹوٹ چکی ہے تمہارے مقابلے میں، وہ پسپا ہو گئے ہیں، مغلوب ہو گئے. اب وہ تمہارے اوپر حملہ آور ہونے کی آئندہ ہمت اور جرأت اور جسارت نہیں کریں گے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کونوا، ہو جاؤ تم انصار اللہ، اللہ تعالیٰ کے دین کے مددگار بن جاؤ.
کما قال، جیسا کہ کہا عیسیٰ ابن مریم نے اپنے ساتھیوں کو، من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ تعالیٰ کی طرف، یعنی اللہ رب العالمین نے جو مشن دے کر مجھے بھیجا ہے، اس مشن میں عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین کو پوچھا کہ کون میرا مددگار ہے۔ حواری کے معنی سفید کیا آتے ہیں، سفیدی کیا آتے ہیں، دھوبی جو ہے وہ کپڑے کو دھو کر کے سفید کر دیتا ہے۔ تو بعض حضرات نے لکھا ہے کہ یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخاطبین تھے یہ دھوبی برادری سے تھے، تو ان کو کہا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا من انصاری الی اللہ، کون اللہ تعالیٰ کی طرف میرے اس مشن رسالت کے اندر مددگار ہے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریوں نے کہا ہم ہیں اللہ تعالیٰ کے مددگار، یعنی آپ کے اس مشن کے مددگار ہم ہیں۔ اور نبی کے مشن کی مدد کرنا گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے مشن کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ جیسے دوسری جگہ قرآن حکیم میں ہے نا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کر رہے تھے وہ اللہ رب العالمین سے بیعت کر رہے تھے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی مدد کرنا یہ اللہ رب العالمین کی منشا کو پورا کرنا۔ تو پوچھا من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ رب العالمین کی طرف؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، کہا حواریوں نے ہم ہیں اللہ رب العالمین کے مددگار، یعنی اللہ تعالیٰ کے مشن حق کے، دنیا میں سچائی کے پھیلانے کے مددگار ہم ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ منورہ تشریف لائیں، ہم دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے آپ کی مدد کریں گے، آپ کا تعاون کریں گے اس سچائی کو اور اسلام کو پھیلانے کے لیے۔ اور واقعی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس کا حق ادا کیا۔ جب بعض مواقع ایسے بھی آئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرہ تھا تو بچے پیش کیے مسلمان عورتوں نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا یہ چھوٹا سا بچہ ہے، لیکن جب دشمن آپ پر تیر برسائے گا تو اس کو سامنے رکھ کر اپنے جسم کی حفاظت کر لینا۔ اور آج بھی یہ آیتیں اس لیے پڑھی جاتی ہیں کہ دین کے مشن کے لیے جو لوگ کھڑے ہوں بندے کو اس مشن کا مددگار بننا چاہیے۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا ہم ہیں اللہ رب العالمین کے مشن کے مددگار۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، ایک طبقہ بنی اسرائیل کا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا۔ فآمنت، پھر ایمان لے آیا، طائفۃ، ایک گروہ، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، وکفرت طائفہ، اور انکار کر دیا عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا ایک گروہ نے، ایک جماعت نے، ایک طبقے نے۔ تو ہر مشن حق کے سامنے آنے کے بعد دو طبقے سماج کے اندر ابھرتے ہیں، ایک اس حق کے مشن کے ساتھ کھڑا ہونے والا طبقہ اور ایک اس کی مخالفت والا طبقہ۔ فرمایا فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، ہم نے طاقت دے دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے، جو مشن حق کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کی تائید ان کے ساتھ آ جاتی ہے، لیکن پہلے اللہ تبارک و تعالی آزماتے ہیں۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اظہار دعوی نبوت کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی اور عیسائیوں کی مخالفت کی، الزام تراشیاں کی، یہاں تک کہ یہودی بدبختوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی والدہ پر
یہ تک الزام تراشی کی کہ یہ ولد الزنا ہے. وقت کے نبی کے ساتھ اس قدر بدتمیزی. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو چند حواری تھے، جو چند آپ پر ایمان لانے والے تھے، وہ ڈٹے رہے اور بیچاروں پر مسلسل حالات آئے. 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 50 سال نہیں، 3 صدیوں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یعنی عیسائی جو ہے ظلم کی چکی کے اندر پیستے رہے. لیکن پھر ایک وقت آیا کہ یہودی جو ہیں وہ بری طرح ناکام ہوئے، برباد ہوئے، تباہ ہوئے اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی سلطنت قائم ہو. تو اللہ کی مدد آتی ہے، ایسی بات نہیں، لیکن وقت لگتا ہے، آدمی کو ڈٹے رہنا چاہیے. فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، پھر تائید کی ہم نے، قوت دی ہم نے، طاقت دی ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، ان کے دشمنوں کے خلاف. فَأَصْبَحُوا، پھر ہوگے وہ ایمان لانے والے اللہ تعالیٰ کی تائید سے، فَأَصْبَحُوا، پھر ہوگے وہ ظاہرین، غالب ہونے والے. تو ایک نہ ایک دنیا کے اندر بھی اہل حق کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرماتے ہیں، عزت عطا فرماتے ہیں، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اہل حق کو، اہل ایمان کو جو ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، عذاب علیم یعنی دردناک عذاب سے بچائیں گے، ان کے گناہوں کو معاف کریں گے، ان کو جنت میں داخل کریں گے، جس جنت کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے پاکیزہ محلات اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائیں گے. اللہ رب العالمین ہمیں دین کا سچا خادم بنائے.